السلام علیکم۔ ایک اللہ تعالیٰ ہی کی پاک ذات ہے جو انسان کو کسی بھی حال میں اکیلا نہیں چھوڑتی۔ جتنا بھی گناہ گار ہو ہمیشہ انسان پر اپنی رحمت بنائے رکھتی ہے، اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ اللہ سے رجوع کرنے میں دیر نہ کرو، بے شک اس نے عرش الہی پر تحریر لکھ دی ہے، میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ تو پھر تم اسے رات کے اس پہر اٹھ کر دکھ سنایا کرو، یقین کے ساتھ دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا کرو، آنسو بہایا کرو، اس کو بتایا کرو ابھی بھی منزل ہو تم اس کے ایک کن کے، ابھی بھی معجزوں کی راہ تکتے ہو۔ اللہ ہر دل میں چھپا ایک راز ہے، فرق اتنا ہے کچھ کے پاس راز سے پردہ اٹھانے کا وقت دیر سے آتا ہے۔ بہت انمول ہیں وہ لوگ جس سے محبت کی جائے، وہ اس محبت کا رخ اللہ کی طرف موڑتے۔ وہ تو ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جن پر تم دستک نہیں دیتے، پھر وہ ان دروازوں کو کیوں نہیں کھولے گا جن پر تمہاری دستک کے نشان ہوں۔ جب کوئی معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو، اس معاملے اور اللہ کے درمیان سے نکل جایا کرو۔ بس ہمیں صبر کی دیر ہوتی ہے، اللہ کا انصاف شروع ہو جاتا ہے۔ دعا کے 3 پہلو ہوتے ہیں، یا قبول ہو جاتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے مگر رد نہیں ہوتی۔ جتنی بار خدا سے مانگتے ہو مانگو، کیونکہ ممکن اور ناممکن ہماری سوچوں میں ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ نصیب سے زیادہ قیمتی دعا ہوتی ہے، کیونکہ جب زندگی میں سب کچھ بدل جائے تب بھی انسان کے پاس دعا بچتی ہے۔ جس کو اللہ نے دعا، توبہ اور شکر کی توفیق دی ہو، وہ کبھی بھی قبولیت، بخشش اور نعمت سے محروم نہیں رہتا۔ آنسو وہ خاموش دوائیں ہیں جس کو صرف رب ہی سن سکتا ہے، تو پھر اللہ سے بھروسے کے ساتھ مانگو۔ انسان کی پوشیدہ قوت کا نام دعا ہے، بس جس نے دعا سیکھ لی اس سے بڑا خوش نصیب اور خوش قسمت کون ہوگا۔ صبر ایک بہت مشکل آزمائش کا نام ہے۔ زندگی کے اکثر مقام ایسے آتے ہیں جب انسان کہتا ہے آخر میرے ساتھ ہی کیوں، بے شک یہ فطرتی طور پر ہوتا ہے، بہت تھک جاتا ہے انسان، مگر ایک بات یاد رکھیے کہ آپ کی آزمائش جتنی مشکل ہوتی ہے اس کا اجر بھی اتنا ہی عظیم ہوگا۔ خدا کے فیصلے محض تمہارے صبر کا امتحان ہے، بے شک زیادہ وقت گزرنے پر تکلیف سہنا آسان نہیں ہوتا، لیکن جتنا زیادہ تم صبر سے کام لوگے اس کا پھل اتنا ہی دگنا کر کے دیا جائے گا۔